میں شہر میں رہا کرتی تھی جبکہ میری شادی گاؤں میں ہوئی تھی۔ میری زندگی بہت عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے تھے۔ پہلا حادثہ تو یہ ہوا کہ میرا شوہر ملک سے باہر کمانے کی غرض سے چلا گیا۔ اب میں اپنے گھر میں اکیلی تھی۔ بھرے سسرال میں کوئی پہچاننے والا، سہارا دینے والا کوئی نہیں تھا۔ میں بس اپنی مدد آپ کے تحت چلی جا رہی تھی۔ ایک رات کا ذکر ہے کہ میں اکیلی اپنے کمرے میں سونے کی تیاری کر رہی تھی کہ مجھے باہر کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ یہ آواز اتنی واضح تھی کہ میرے ذہن پر ایک خوف سوار ہو گیا۔ اس کے بعد میں سونے لیٹی، مگر پھر بھی میرا دماغ خوف کے زیر اثر رہا۔ فجر تک مجھے نیند نہ آئی۔ اس کے بعد نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ 1 گھنٹہ سوئی ہوں گی کہ ساس نے میرے کمرے کا دروازہ بجایا۔ بہو ابھی تک سو رہی ہو؟ ان کی آواز سن کر میں چونک پڑی۔ مجھے تو سوئے ہوئے ابھی 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا۔ میں آنکھیں ملتی باہر آئی تو وہ میری سرخ آنکھیں دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ کیا ہوا بیٹی، سب خیریت تو ہے؟ تب میں نے انہیں سب بتایا کہ رات کو کسی کے قدموں کی آواز سن کر میں ڈر گئی تھی۔ ہاں بیٹی، یہ گھر ہے ہی اتنا بڑا کہ اچھے خاصے انسان کو ڈر لگنے لگتا ہے۔ تم ایسا کرو، کل سے اپنی نند کے کمرے میں سو جاؤ، آخر کو وہ تمہاری بہنوں کی طرح ہی ہے۔ ساس کی یہ بات عجیب سی لگی۔ اپنی بیٹی کی بجائے وہ اسے میری نند کہہ رہی تھی۔ اچھا اماں، ٹھیک ہے، میں کل سے ساریہ کے کمرے میں سو جاؤں گی۔ میں نے خوش دلی سے سر ہلا دیا اور آ کر ناشتہ بنانے لگی۔ ابھی تک ساریہ سو کر نہیں اٹھی تھی۔ اماں نے اسے جگایا، ہم سب نے ناشتہ کیا اور پھر وہ کالج چلی گئی۔ دن بھر میں یہی سوچتی رہی کہ آخر رات بھر وہ آوازیں کس چیز کی آ رہی تھی۔ میں نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ شام ہوئی تو میں یہ بات بھول بھال گئی، مگر رات کو سونے سے پہلے مجھے یاد آیا کہ اماں جی نے مجھے ساریہ کے کمرے میں سونے کا کہا تھا۔ میں نے اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے دروازہ کھولا تو اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار تھے۔ کیا ہوا بھابھی، خیریت تو ہے؟ اماں جی نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہارے کمرے میں سو جاؤں۔ میں نے ساریہ سے کہا، بھابھی میں آپ کو اپنے کمرے میں نہیں سونے دے سکتی۔ میں رات دیر تک پڑھتی ہوں، کمرے کی لائٹ جلتی رہتی ہے، آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ ساریہ کی بات پر میں نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ نہیں ساریہ، کوئی بات نہیں، مجھے نیند آ جائے گی۔ میں ہر طرح کے ماحول میں سو لیتی ہوں، بس اپنے کمرے میں مجھے ڈر لگتا ہے۔ تم فکر نہ کرو، میں تمہیں ذرا بھی ڈسٹرب نہیں کروں گی۔ میری بات پر ساریہ نے ایک بار پھر منہ بنا لیا اور بولی، ٹھیک ہے بھابھی، کل سے آپ میرے کمرے میں سو جائیے گا۔ نہیں ساریہ، میں آج بھی اپنے کمرے میں سو سکتی۔ کل رات کو میں نے عجیب سی آوازیں باہر والی راہداری میں سنی۔ اس کے بعد سے میرا من نہیں کر رہا کہ میں اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤں، اور میں وعدہ کرتی ہوں تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے سے چلی گئی تاکہ اپنا بستر وغیرہ لا کر ساریہ کے کمرے میں ڈال دوں، لیکن میں کمبل لے کر واپس آئی تو ساریہ دروازہ بند کر چکی تھی۔ مجھے بہت برا لگا۔ میں اپنے کمرے میں جا کر سو گئی، مگر رات بھر وہی ہوتا رہا۔ عجیب سی آوازوں نے میرا دل دہلا کر رکھ دیا تھا۔ اگلی صبح ساس نے پوچھا تو میں نے وہی شکایت کر دی۔ اس نے کہا کہ ساریہ نے اپنے کمرے میں مجھے جگہ نہیں دی۔ ساس نے ساریہ کو ڈانٹ دیا اور بولا، کل سے تم اسے اپنے ساتھ سلاؤ گی، مجھے شکایت ملنا چاہیے۔ اب ساریہ کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا۔ رات کو اس کے کمرے میں اپنی جگہ بنا لی اور کمبل تان کر سو گئی۔ رات کو نہ جانے کون سا پہلے تھا کہ ساریہ کو پیاس لگی۔ اس نے مجھے ہلا کر جگایا اور بولی، بھابھی بات تو سنیں، مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے، ایسا کریں میرے لیے جا کر پانی کا گلاس لے آئیں۔ بہت پیاس لگ رہی ہے، طبیعت میں گھٹن محسوس ہو رہی ہے۔ ساریہ کی بات سن کر میں فوراً گھبرا گئی۔ کیا ہوا ساریہ، تم نے رات کو کیا کھایا تھا؟ بھابھی ڈاکٹر میں ہوں، آپ نہیں، جائیے میرے لیے جا کر پانی لے آئیں۔ ساریہ نے کہا تو میں شرمندہ سی ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ دروازے سے باہر جاتے میں نے دیکھا کہ ساریہ غصے بھری نگاہوں سے مجھے گھور رہی تھی۔ خیر میں پانی پینے چلی گئی۔ پانی لے کر جیسے ہی میں دروازے پر آ کر دروازہ بجایا تو یہ دیکھ کر حیرت میں رہ گئی کہ دروازہ اندر سے بند تھا۔ ساریہ دروازہ کھولو، میں اس وقت کہاں جاؤں گی؟ میں نے ہلکی سی آواز میں، گھر میں زیادہ شور بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے ہلکی ہلکی دستک دیتی رہی، مگر ساریہ نے دروازہ نہیں کھولا۔ میری تو جیسے خوف کے مارے جان ہی نکل گئی۔ رات کے اندھیرے میں گھر بھی اتنا کھلا تھا کہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتے ہوئے ڈر لگتا تھا، مگر کیا کرتی؟ پورے 10 منٹ ساریہ کے کمرے کے باہر کھڑی رہی، مگر اس نے جواب نہیں دیا۔ مجبوری میں ڈرتے ڈرتے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے کمرے میں پہلے سے موجود ہو۔ میں نے باہر کی راہداری کی روشنی جلائی، اچھی طرح اپنے کمرے میں دیکھ کر اندر گئی اور پھر دروازے کو کنڈی لگا لی اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ کافی دیر یوں ہی گزر گئی۔ رات کو نہ جانے
کون سا پہر تھا کہ شور سے میری آنکھ کھل گئی۔ بالکل ویسا ہی شور مجھے دوبارہ اپنے کانوں میں محسوس ہوا تو میں گھبراہٹ سر پر طاری ہو گئی۔ ڈر کے مارے میں اپنے بستر میں ہی دبکی رہ گئی۔ کافی دیر گزر گئی، شور آنا بند ہو گیا۔ اب مجھے اطمینان تھا کہ میں واپس سونے کے لیے لیٹ گئی اور صبح کو میری آنکھ کھلی، مگر اب میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ ساریہ کو اس کی چالاکی میں نہیں آؤں گی۔ آخر کو وہ مجھے اپنے کمرے میں سونے کیوں نہیں دیتی؟ میں نے نہ ساس سے گلہ کیا نہ ہی ساریہ سے اس بات کا شکوہ کیا، لیکن پھر رہا نہ گیا۔ ہلکا سا ذکر کیا تو ساریہ الٹا مجھ پر چڑھ دوڑی۔ بھابھی، رات کو میں نے آپ کو پانی لینے بھیجا تھا، اس کے بعد نہ جانے آپ کہاں چلی گئیں، میں آپ کا انتظار کرتی رہ گئی۔ ساریہ کی یہ بات سن کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ لوگ بھی کتنے منافق اور جھوٹے ہوتے ہیں، خیر کیا کہہ سکتے ہیں۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ اگلی رات میں پھر ساریہ کے کمرے میں سو گئی۔ رات کو وہی تماشا ہوا۔ اس نے مجھے پانی کے لیے جگایا۔ میں نے ساریہ سے وعدہ لیا کہ وہ دروازہ بند نہیں کرے گی، لیکن اس نے پھر وہی حرکت کی، دروازہ بند کر دیا، اور جب آئی تو مجھے اپنے کمرے میں جا کر سونا پڑا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ساریہ کو پانی دینے نہیں اٹھوں گی۔ اگلے دن میں نے خوش اسلوبی سے کام کیا، ساریہ سے کسی بات کا گلہ نہیں کیا۔ اسی طرح دن گزر گیا۔ رات کو میں اس کے کمرے میں سو گئی۔ رات کے ٹھیک 2-3 بجے اس نے مجھے ویسے ہی جگایا۔ بولی کہ بھابھی گھبراہٹ ہو رہی ہے، میرے لیے ذرا پانی تو لے کر آؤ۔ مگر اب کی بار میں نے آنکھ نہیں کھولی۔ وہ سمجھ گئی کہ میں اٹھنے والی نہیں ہوں۔ پھر اس نے مجھے 2-3 بار اونچی آواز میں پکارا۔ میں نے جواب نہ دیا تو اسے یقین ہو گیا کہ میں سو رہی ہوں۔ تب وہ دھیرے سے بیٹھی اپنے کمرے کی الماری کھولی، جس کی چابیاں اس نے اپنے پاس ہی رکھی ہوئی تھیں۔ اس سے ایک پوٹلی سی نکالی، ایک نظر دوبارہ مجھ پر ڈالی اور پھر اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی۔ پہلے ادھر ادھر دیکھتی رہی، پھر اس نے کھڑکی میں چھلانگ لگا دی اور باہر کو چلی گئی۔ یہ دیکھ کر میرے تو ٹھنڈے پسینے چھوٹ گئے۔ یا خدایا، جوان لڑکی رات کے وقت کہاں جا رہی ہے؟ اسے کچھ معلوم تو ہونا چاہیے کہ یہ گھر کی عزت ہے۔ اس کے بھائی پردیس کمانے گئے ہیں تاکہ اپنی تعلیم مکمل کر سکے، اور اسے دیکھو کیا چکر چلا رہی ہے۔ ایک لمحے کو میرا دل چاہا کہ میں جا کر اپنی ساس کو بتا دوں کہ یہ ساریہ آدھی رات کو کسی سے ملنے گئی ہے، مگر پھر سوچا کہ اس میں ہم سب کی بدنامی ہے۔ پہلے میں ساریہ کو خود سمجھا کر دیکھوں گی۔ میں ابھی بستر میں لیٹی ہی تھی کہ وہ دوبارہ کھڑکی کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے اٹھ کر کھڑکی بھی بند نہیں کی تھی۔ شاید میں بہت ڈر گئی تھی کہ ساریہ کی وجہ سے خاموشی لیٹی رہی۔ دیکھا تو ساریہ کمرے سے اندر آ رہی تھی۔ اس نے وہ گٹھڑی ویسے ہی الماری میں بند کی اور پھر چابی اپنے پاس رکھ کر سو گئی۔ میں حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ ساریہ تو بڑی ہی دیدہ دلیر نکلی۔ اب میری سمجھ میں آیا کہ ساریہ مجھے رات کو پانی کے بہانے سے باہر کیوں بھیجتی تھی۔ خیر میں چپ ہو گئی۔ میرے ہاتھ میں ایک سرا تو آ ہی گیا تھا۔ اگلے دن ساریہ کے کمرے میں سونے سے پہلے میں نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ رات کو مجھے جگایا نہ کرے، میری نیند میں خلل پڑتا ہے۔ اگر پانی پینا ہے تو خود جگ میں ڈال کر یہاں رکھ لے۔ بلکہ میں نے خود ہی پانی ڈال کر اس کے ٹیبل کے پاس رکھ دیا۔ اب ساریہ کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا کہ وہ مجھے جگا کے رات کے اس پہر وہ اپنے بستر سے اٹھی اور الماری میں جھانکنے لگی۔ میں بھی مکمل طور پہ الرٹ ہو چکی تھی۔ میرے کان اس کی آہٹ پر لگے ہوئے تھے۔ اس نے بالکل ویسے ہی کھڑکی کھولی اور باہر کود گئی۔ میں حیرت سے اسے جاتا دیکھتی رہی، پر پھر مجھ سے صبر نہ ہوا۔ میں بھی دھیرے سے اپنے بیڈ سے اتری اور ساریہ کی طرح گٹھڑی سے کھڑکی سے کود گئی۔ اس کھڑکی کی اونچائی زیادہ نہیں تھی، یہ گھر کی پچھلی طرف کھلتی تھی۔ میرے پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے، ایک پاؤں میں بہت چبھن ہو رہی تھی۔ آس پاس کانٹے اور چھوٹی چیزیں میرے پاؤں میں چبھ رہی تھیں اور اس سفر کو اور زیادہ تکلیف دار بنا رہی تھی۔ مگر ساریہ کا شاید پہلے سے انتظام کر آئی تھی، ورنہ وہ اتنی تیز رفتاری سے نہ چلتی۔ میں دیکھ رہی تھی کہ ساریہ کافی تیز تیز قدم اٹھاتی آگے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گئی، اگرچہ مجھے ڈر لگ رہا تھا، مگر پھر میں نے سوچا کہ اگر میری نند اتنی بہادر اور دلیر ہو سکتی ہے تو مجھے کیا مسئلہ ہے، جبکہ میں تو حق اور سچ کی تلاش میں جا رہی ہوں، اس گھر کی عزت بچانا چاہتی ہوں۔ تھوڑی دور جا کر ساریہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس کی نظر مجھ پر نہیں پڑی۔ یہ ایک پرانا سا باغ تھا۔ ساریہ نے چوٹی سے بار عبور کیا اور اندر چلی گئی۔ وہاں جا کر اس نے نہ جانے کیا کیا۔ وہ زمین پر بیٹھ کر مٹی کھودنے لگی۔ میرے تو پاؤں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ میں نے اور کچھ نہ کیا اور الٹے قدم واپس وہاں سے آ گئی۔ اب میں سوچنے لگی تھی کہ ساریہ کو قابو کیسے کروں۔ تبھی بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں یہ خیال آیا، میں ساریہ سے ساری حقیقت جاننا چاہتی تھی۔ چونکہ گھر کے دروازے بند ہوتے، اس لیے ساریہ کے آنے اور جانے کا واحد راستہ کھڑکی تھا۔ میں نے وہ کھڑکی جہاں سے ساریہ نکل کر باہر بھاگی تھی، اسے اندر سے بند کر دیا اور خود پاس ہی بیٹھ گئی۔ میں ساریہ کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔
تقریباً 1-2 گھنٹے بعد مجھے ساریہ کے آنے کی آہٹ ہوئی۔ میں چونکی اور چوکنی ہو کر بیٹھ گئی۔ ساریہ نے ہلکے سے کھڑکی کھولنے کی کوشش کی مگر کھڑکی اندر سے بند تھی۔ تبھی میں نے سرگوشی کی آواز میں کہا، ساریہ، مجھے تمہاری حقیقت کا اندازہ ہو گیا ہے، لیکن جب تک مجھے تم پوری بات نہیں بتاؤ گی میں کھڑکی نہیں کھولوں گی۔ صبح تک تم گھر سے باہر ہی رہو گی۔ نہ تو تمہارے گھر والے تمہارے بارے میں کیا سوچیں گے، اور اس کا اندازہ تم خود ہی لگا سکتی ہو۔ میری بات پر ساریہ غصے میں آ گئی۔ بھابھی تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ جلدی دروازہ کھولو، مجھے اندر آنا ہے، سردی لگ رہی ہے۔ ساریہ کی جلد بازی بتا رہی تھی کہ وہ بھی خوف زدہ ہے، مگر میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں کھڑکی نہیں کھولوں گی جب تک وہ مجھے ساری بات نہیں بتا دیتی۔ بھابھی تم ایک بار کھڑکی کھولو، اندر آ کر تمہیں ساری بات بتاتی ہوں۔ اب وہ میری منتیں کرنے لگی تھی۔ پھر میں نے اس سے قسم لی کہ وہ مجھے ساری بات سچ سچ بتائے گی۔ تب میں نے کھڑکی کھول دی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی کھڑکی سے اندر داخل ہوئی اور مجھے غصے سے دیکھنے لگی۔ بھابھی خدا کا خوف کرو، تم مجھ پر شک کرو گی؟ میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں۔ مجھے اپنے بھائیوں کی کمائی کا احساس ہے، میں کوئی غلط کام کرنے نہیں گئی تھی۔ یہ کہتے ہوئے ساریہ الماری کی طرف بڑھی اور وہی گٹھڑی وہاں رکھنے لگی۔ میں نے گٹھڑی اس کے ہاتھ سے لی۔ تم مجھے ساری بات بتاؤ جیسے کہ تم نے وعدہ کیا تھا، ورنہ میں اماں جان کو سب بتا دوں گی۔ میری دھمکی پر وہ ڈر گئی۔ اچھا بھابھی بیٹھو، میں تمہیں سب بتاتی ہوں۔ گٹھڑی میں کیا ہے یہ بھی دکھا دوں گی۔ میں ہمتاً گوش ہو گئی۔ یہ کہانی اس وقت شروع ہوئی جب میڈیکل کالج میں میرا پہلا سال تھا۔ پہلے ہی دن لڑکوں نے مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی۔ آپ تو جانتی ہیں میں بات بات پہ ڈر جاتی ہوں۔ شاید میری یہی معصومیت ایک وڈیرے کے بیٹے کو پسند آ گئی۔ بس پھر کیا، وہ تو میرے پیچھے ہی پڑ گیا۔ میں نے اس سے جان چھڑانے کی بہت کوشش کی، مگر میں جہاں بھی جاتی وہ مجھے پہلے سے وہیں کھڑا ملتا۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے محسوس ہوا جیسے کہ وہ شکاری اور اب میں اس کا شکار ہوں۔ اب میں جتنی بھی کوشش کر لیتی اس سے بچ کر نہ جاتی۔ ایک دن میں نے اس سے بات کی کہ خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو۔ میرے بھائی پردیس میں ہیں، وہ میرے لیے پیسے کماتے ہیں، مجھے فیس بھیجتے ہیں۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں کالج میں آ کر ایسی باتیں کروں۔ میری بات پر وہ خوب ہنسا، کہنے لگا میں تمہاری جان چھوڑ دوں گا، لیکن اس کے لیے پہلے تمہیں مجھ سے ایک ملاقات کرنی ہوگی تاکہ میں اپنی محبت کا اظہار کر سکوں۔ فکر نہ کرو، میں کسی اکیلی تنہا جگہ پر تمہیں نہیں بلاؤں گا۔ ایک بڑے سے ہوٹل میں تم آؤ جہاں سب لوگ کھانا کھاتے ہیں، وہاں مجھ سے ملو، بات کرو، میں تمہیں اپنے دل کا حال بتاؤں گا۔ میں تم کو معقول آدمی نہ لگا تو بھلے ہی مجھے چھوڑ دینا، میں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ مجھے اس کی یہ تجویز پسند آئی۔ سوچا کہ شاید ایک بار وہ مجھے ملنے کا خواہش مند ہو۔ مقررہ دن پر میں اسی ہوٹل میں چلی گئی جہاں اس نے مجھے بلایا تھا۔ میں اس لیے بھی فکر مند تھی کہ اس ہوٹل میں پہلے بھی جا چکی تھی۔ اکثر یہاں پر 200-300 لوگ بیٹھے ہوتے تھے، سو ڈر والی کوئی بات نہیں تھی۔ میں نے ہوٹل کے دوسرے فلور پہ ملنا تھا جہاں پر تقریباً 300-400 کرسیاں اور میز لگے ہوئے تھے۔ مقررہ وقت پر میں منیب کے ساتھ وہاں پہنچ گئی۔ میں نے منیب سے کہا کہ ہم نیچے بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ وہ کہنے لگا وہ پھر زیادہ لوگ ہوں گے، تم آرام دہ رہو گی، یہاں 2-4 لڑکے ہی بیٹھے ہیں، ایسے اچھا نہیں لگتا کہ میں اپنی عزت کو بازار میں رسوا کروں۔ اس کی یہ فلمی لائن مجھے بڑی پسند آئی۔ خیر اوپر جا کے میں نے دیکھا وہاں پر پورا حال خالی تھا، ایک بھی آدمی وہاں نہیں تھا اور دروازے پر بھی کوئی نہ تھا۔ اب مجھے ڈر کا احساس ہوا۔ میں نے کہا منیب یہ تو مجھے کہاں لے آئے ہو؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، کیا تم نے یہ حال بک کروایا ہے؟ منیب نے ہاں میں سر ہلایا اور ایک شیطانی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ گئی۔ تو مجھے اس لیے یہاں لے کر آئے ہو؟ میں نے غصے اور نفرت سے اسے دیکھا۔ اس نے مجھے آگے بڑھ کر رسوا کرنے کی کوشش کی تو میں نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ اس بات پر وہ غصے سے تلملا اٹھا۔ میں جلدی سے باہر بھاگی، دروازہ کھول کر ایک قدم آگے ہی رکھا تھا کہ اس نے مجھے بازو سے کھینچ کر اندر کرنا چاہا۔ اتنے میں ایک لڑکا وہاں آ گیا، نہ جانے کیسے وہ فرشتہ بن کر اوپر آیا تھا۔ اس نے منیب کو گریبان سے پکڑا اور مجھے اس کے تسلط سے آزاد کروایا۔ میں اس کی شکر گزار ہوئی اور اس کا شکریہ ادا کرتے نیچے آ گئی۔ منیب کی نیت پتہ چلنے کے بعد میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آخر اس نے مجھے اتنا نیچ کیوں سمجھ لیا تھا کہ اس نے میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ یہی باتیں سوچتی میں گھر آ گئی۔ اس دن میرا کالج میں دل نہیں لگا۔ میں اپنے اس محسن کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ جس نے مجھے منیب کے عذاب سے بچایا تھا۔ خیر 3 دن بعد مجھے معلوم ہوا کہ وہ ہمارے ہی کالج میں پڑھتا ہے اور یہ کہ اسے میرے اور منیب کے معاملات کا بھی پتہ تھا، تبھی وہ میرا چپ کر پیچھا کرتا تھا۔
جب یہ بات معلوم ہوئی تو میں اس کی بہت شکر گزار ہوئی۔ اس کا نام احسان تھا۔ میں نے اس سے مل کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ مجھے احسان کی یہ بات بھی پسند آئی کہ اس نے ملنے پر بھی مجھ سے اظہار محبت نہیں کیا اور خاموشی سے میرا حق ادا کر دیا۔ خیر اس بات کی خبر جلد ہی منیب کو ہو گئی۔ منیب اثر رسوخ والا لڑکا تھا۔ اس نے اپنے اثر رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے احسان کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ اس کی جان ہی لے لیتا، مگر وہ ایسا نہیں کر سکا، یہاں تک کہ ہمارا آخری سال آ گیا۔ اب منیب نے اپنی کمینگی دکھانا شروع کر دی۔ پورے سال کی محنت کا اجر ہمیں ملنا تھا جب ہمارے پروفیسر نے احسان کو ایک ایسا تجربہ کرنے کو دے دیا جسے ہمارے لیے کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ منیب نے اپنے اثر و رسوخ سے ایسا جال بچھایا کہ احسان کم از کم اس تجربے میں فیل ہو جائے اور اسے پروفیسر کے سامنے ذلت اٹھانا پڑے۔ اس تجربے کے لیے ہمیں انسانی ہڈیوں سے ڈھانچہ بنانا تھا جس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں سے ملے گا۔ احسان نے بہت کوشش کی مگر منیب کے اثر و رسوخ کی وجہ سے یہ بھی ممکن نہ تھا۔ کالج کے آس پاس اس کی جان پہچان تھی، اس لیے احسان کو ہر بار ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا۔ ایسے میں نے اس کا ساتھ دینے کی ٹھان لی کیونکہ اس نے اس وقت پہ میری مدد کی تھی جب میں بالکل بے بس تھی۔ تب میں نے پرانی قبروں کی تلاش شروع کر دی۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ یہاں پاس ہی میں جو باغ ہے وہ جنوں بھوتوں کے حوالے سے مشہور ہے اور وہاں پر انسانی ڈھانچے اکثر پڑے نظر آ جاتے ہیں۔ اس بات نے مجھے ہمت دی۔ تبھی میں دن کو تو یہ کام نہیں کر سکتی تھی کیونکہ یہ جگہ بھی کالج کے پاس ہے۔ منیب کی نظر پڑتی تو وہ میرے لیے الگ مشکل کھڑی کر دیتا، اس لیے میں نے سوچا کہ میں یہ کام رات کے اندھیرے میں کروں گی۔ میں دن کو جگہ کا تعین کر لیتی اور رات کو وہاں جاتی۔ آج کچھ آخری چیزیں رہ گئی تھی جو مجھے مکمل کرنی تھیں۔ یہ دیکھو، اب سب کچھ پورا ہو گیا ہے۔ اس نے خوشی سے اپنی گٹھڑی کھول کر مجھے دکھائی تو میں بھی حیران رہ گئی۔ میں نے اسے سونے کا کہہ دیا اور خود اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ وعدہ کیا کہ میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ میری نند کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد میں نے اپنی کوششوں سے اس کی شادی احسان سے کروا دی، کیونکہ سچ میں جو لوگ ایک دوسرے سے سچی محبت کرتے ہوں ان کے درمیان نہیں آنا چاہیے۔ اس سب میں منیب کی پوری کوشش رہی کہ وہ ساریہ کو اپنا بنا لے، مگر ساریہ نے بھرپور مزاحمت کی اور احسان سے شادی کر کے دم لیا۔ مجھے اس بات کی خوشی